اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان اظہر کی جانب سے پیار بھرا سلام۔ آج جمعے کا دن ہے، یعنی جمعے کا دن افضل ترین دن ہے مسلمان کمیونٹی میں، یعنی جتنے ہم مسلمز ہیں ہمارے لیے جمعے کا دن بڑا افضل دن ہے، کیونکہ جمعے کے دن تمام فیصلے ہوتے ہیں۔ پرانے زمانے کی اگر بات کی جائے تو پرانے زمانے میں جتنے پنچایت کے فیصلے، گھروں پہ رشتوں کے فیصلے، گھروں کے کچھ فیصلے، رشتے کی بات ہو یا نکاح کی بات ہو، تو ابھی بھی اگر آپ خیبر پختونخوا کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر میجورٹی جو نکاح ہے وہ جمعے کی نماز کے بعد کیے جاتے ہیں، یعنی جمعے کو سردار کہا جاتا ہے مسلم کمیونٹی میں۔ جو پورے ہفتے کا دن ہم گزارتے ہیں اس میں جمعہ جو ہے وہ اہمیت کا حامل اس لیے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز جمعہ میں تفریق ختم کر دی کہ اگر کوئی امیر ہے تو وہ دیر سے آئے گا، وہ پیچھے کھڑا ہوگا، یا امیر اگر پہلے آئے گا غریب بعد میں آئے گا تو وہ پیچھے کھڑا ہوگا۔ تو وہاں پر آپ کے ساتھ ایک مل آنر کے ساتھ ایک وہ شخص کھڑا ہو سکتا ہے کہ جو سبزی کی ریڑھی لگاتا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ کی نظر میں تمام لوگ ایک ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا ایک مل آنر سے محبت کرتا ہے اتنا ہی اس سبزی فروش سے محبت کرتا ہے جو کہ سبزی بیچ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ جمعے کا دن نزول قرآن پاک 27 رمضان المبارک، اگر ہم بیات کریں دنیا آخرت کی تو قیامت کا روز بھی 10 محرم الحرام جمعے کا دن ہوگا۔ تو جمعے کے دن کے حوالے سے اور مزید بات کریں گے، لیکن پینل میں موجود لوگوں سے آپ کو انٹروڈیوس کروائیں گے، یعنی یہ وہ رحمتیں ہیں جو کہ پروگرام میں آتی ہے، پروگرام سجتا ہے، پروگرام سجنے کے بعد کچھ لوگوں سے ہم گلے کرتے ہیں کالز پر، وہ بھی آنر کریں گے ہم۔ سب سے پہلے تو میجر ندیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اسی کے ساتھ کافی عرصے بعد میرے بھائی کو تشریف لائے، مصروفیات تھیں اور دوسرے چینلز پر آپ ان کو دیکھ رہے تھے ٹرانسمیشنز میں، ریحان الدین بھائی جو کہ ماروی کنسٹرکشن کے سی ای او ہیں اور ریسیور آف پاکستان کے روح رواں، السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بہت بہت شکریہ کافی عرصے بعد جوائن کرنے کے لیے۔ لیکن واقعی میں نے ان کو کل جب میری بات ہوئی تو میں آنر یہ بات کہوں کہ ریحان بھائی نے کہا کہ کچھ شاید مصروفیات بھی ہیں، میں نے کہا شاید آخری کال ہوگی اور اس کے بعد بات نہیں کروں گا، یہی بات دھمکی دی تھی میں نے آپ کو، میں نے آنر بھی دھمکی دے دی۔ تو یہ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پہ گرفت ہوتی ہے آپ کی، آپ بات کریں نہ کریں، آپ ملیں نہ ملیں، لیکن جب بھی آپ بلاتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ ان کی پریزنس آپ کو ضرورت ہے تو پھر وہ موجود ہوتے ہیں۔ اس میں ظفر بھائی بھی ایک اور نام ہے جن کو میں نے غصے میں کہا کہ بس ختم ہو سب کچھ، تو ظفر بھائی نے کہا ذیشان بھائی وہ ویڈیو پرانی تھی، میں آ رہا ہوں آپ کے شو پر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے بتائیں؟ ظفر بھائی ایسا ہی تھا، ایسے ہی تھا نا کنفرم؟ تو یہ چیزیں وہ پورا پینل موجود ہے جو ہم یہ کہتے ہیں اوتھینٹسٹی پر بات کرتے ہیں۔ اور یہاں پر مجھے ایک بات میں کہوں گا آن دی ایئر کہ میں نے جب بات کی ریحان بھائی سے، ریحان بھائی ہم پانی کے حوالے سے بات کریں گے، تو ریحان بھائی نے کہا کہ ہم کچھ چیزوں کو صحیح اور کچھ چیزوں کو غلط کہہ سکتے ہیں، تو مجھے سب سے سٹارٹ کریں گے پھر ریحان بھائی کی طرف آتے ہیں۔ جی میں سب ابھی جو حالیہ اب ندی چڑھ گئی، اور کل کی اگر میں احوال بتاؤں جو کہ میں ریحان بھائی کو بتانا چاہ رہا تھا پھر بھول گیا، کہ جو آپ کیا کہتے ہیں اپنا کالا پل سے ٹورڈز ٹو کورنگی کی سائڈ پر جاتے ہیں تو بیچ میں سیکنڈ سگنل پر جس کو نادرا والا سگنل بھی کہا جاتا ہے، نادرا میگا سینٹر کے بعد سے جو قطاریں بنی تو کورنگی تک پورا جیم پیک تھا ٹریفک، اور کچھ لوگوں کے بارے میں یہ بھی سننے میں آیا کہ وہ تو بیچارے صبح کے کپڑے بھی گھر لائے تھے کہ اب یہاں سے اگر ہم فارغ ہو کر 4 بجے پہنچتے اور پھر صبح 7 بجے گھر سے نکلنا ہے تو بہتر ہے کہ مسجدوں میں قیام کیا جائے۔ تو مسجد کے صحن میں کافی لوگوں نے قیام کیا، کیا کہیں گے اس بارے میں کہ ہمیں بہت ساری باتیں کی گئی تھی، ہم نے بٹنے کے لیے تیار اور اس کے بعد پھر بند توڑ دینا، ڈائیورجنز بنا دینا، لیکن پانی تو کیونکہ آئے گا اور پانی اپنا رستہ خود بناتا ہے تو ہم ڈیم نہیں بناتے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایک تو یہ جو کورنگی کاز وے کا مسئلہ ہے یہ آج سے نہیں ہے، بہت شروع سے، اور بڑا افسوسناک کل واقعہ یہ ہوا ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ لوگوں نے مسجد میں بھی اسٹے کیا۔ یہ کاز وے کا آج سے نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہاں سے پانی جب بھی برسات ہوتی ہے بہت زیادہ پانی گزرتا ہے، ایسی بھی کوئی زیادہ برسات نہیں ہوئی جسے آپ کہہ لیں کہ کوئی تاریخ میں کوئی ریکارڈ توڑ گیا ہو جس نے، اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ یہ کاز وے کی روڈ بہہ گئی ہے، کتنا لوگوں کو انکنوینئنس کریٹ ہوا۔ اس کے اوپر ان کو بہت پہلے سے ہے کہ اس کے اوپر جب یہ جگہ ہے تو اس جگہ کوئی برج بنا دیں، کوئی روڈ کو آپ ہائی کر دیں، کوئی تو اس کے پریونٹیو میجر ہو سکتے ہیں جو یہ لینا چاہیں تو بہت پہلے سے لے چکے ہوتے، اور ابھی بھی ان کو چلیں، میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی تکلیف کا اگر احساس ہو تو شاید یہ بھی کر لیں۔ تو یہ بہت بڑا کل یہ ایک طرح سے آپ میں کہہ لوں کہ کراچی کے لیے پورا یہ بہت بڑا بلاکیج تھا، اور لوگوں نے گورنمنٹ کو بہت زیادہ ابیوز کیا اس بات کے اوپر کہ یہ کیا حرکت ہے۔ آپ دیکھیں سملرلی شہروں میں جو ہمارا جو مین سٹی ہے کراچی میں بھی، اس میں بھی جو خاص طور پہ لو لائنگ ایریاز ہیں،
ٹھیک ہے، یہ کھارا در ہو گیا، صدر والی سائڈ ہو گئی، یہ ابھی بھی اسی طرح سے پانی سے بھرے ہوئے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ ہائی وے کے اوپر لے لیں تو اس کے لیفٹ رائٹ کا ایریا، سبزی منڈی اور یہ سارا ایریا ابھی تک اسی طرح سے اننڈیڈ ہے، پانی سے یہ بھرا ہوا ہے. اور لوگوں کی جو ادھر دکانیں ہیں، جو کام کرتے ہیں، زیادہ تر میکینک ہیں، ٹرک میکینکس ہیں، اور گاڑیوں کی جو یہ پارکنگس ہیں، یہ ساری وہاں پہ ہائی وے کے دونوں طرف میں ڈسٹرب ہوئی. بہت ساری جگہوں پہ ٹھیک ہے، جیسے ہائی وے کی مین روڈ کے اوپر پانی نہیں تھا. یہ آپ کو پتہ ہے کہ پارٹ آف موٹر وے ایف ڈبلیو نے بنایا ہے تو اس کو کافی اونچا بنایا ہے، تو ان میں سے پانی نکل گیا، اور بہت سارے علاقوں میں سے پانی بالکل نکل گیا. میرے بھائی ڈسکس کر رہے تھے یہ بات. لیکن جو آپ کے گلی محلے ہیں، پرانے علاقے ہیں، ابھی بھی آپ اگر موسمیات سے، ملیر کینٹ سے میں آیا ہوں بھائی، موسمیات سے اگر آپ یہاں تک آ جائیں تو حسن اسکوائر تک، تو آپ دیکھیں گے کہ سارا علاقہ جو ہے، ایک تو وہ جو بیچ میں جنگلہ بس بن رہی ہے اس کی وجہ سے ویسے ہی انہوں نے اتنی پتلی روڈیں بنا دی ہیں، اس کے اوپر ہی بیچ میں کھڈے ہیں، پوری روڈ ٹوٹی ہوئی ہے. تو یہ کسی کو ایک طرح سے یہ جس طرح سے کہہ لیں کہ خدا کے سہارے بس چل رہا ہے یہ شہر. تو وہ کہتے ہیں نا کہ موسمیات سے آتے تو موسم تبدیل ہو جاتا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ موسمیات سے آئے ہیں آپ، تو یہ ایسا ہی ہے کہ موسمیات کے آگے جو ہے نا موسم دے. باقی آپ ڈیمز کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں، ڈیمز تو پوری دنیا کے اندر یہ ٹرینڈ ہے. دنیاؤں میں ہزاروں ڈیمز بنے ہوئے ہیں ملکوں کے اندر، کسی کے یہاں 600 ڈیم ہیں، کسی کے یہاں 1000 ڈیم ہے. تو یہ جتنے زیادہ ڈیم بنے، یہ اسٹوریج کیپیسٹی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو مرضی سے آپ کینال بنا کر ڈائیورٹ کرتے ہیں اپنی مرضی سے، جہاں جہاں آپ کو پانی جتنی مقدار میں چاہیے. تو جتنے آپ ڈیم بنائیں گے، اب یہ ڈیم کے اوپر زیادہ تر آپ نے دیکھا ہے کہ سیاست ہو رہی ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ویری سون آپ دیکھیں گے کہ ٹیلی میٹرک سسٹم جو ہے وہ ہماری ادارہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ سب جگہ لگ جائے، تاکہ یہ جو صوبوں کے اعتراض ہیں ان کو کوانٹیفائڈ ٹرم میں جواب دیا جائے کہ بھئی تمہیں جتنا پانی چاہیے تھے، تمہارا پانی ہم نے اتنا بھیجا ہے، آگے بھیجا ہے. اب پیچھے جو پانی ہے اس کو ہمیں استعمال کرنے دیں، یا آگے جو پانی ہے اسے ہمیں استعمال کرنے دیں. پیچھے تو جو پانی آ رہا ہے وہ تمہیں روکنے کے بعد اتنا ہمارے پاس آیا ہے. تو یہ آپس میں ایک انہوں نے اس کو پولیٹیسائز کر دیا ہے، اور سیاستدانوں نے اس کو، اور جس کی وجہ سے یہ پاکستان میں آپ دیکھیں کہ ڈیم نہیں بن رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ نیشن ایک بات ہے کہ اگر ڈیم بنیں گے تو یہ پانی سٹور ہوگا جو فیوچر میں ہمارے کام آئے گا. سارا سمندر میں جا رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے. اور پھر وہی والی بات کہ کراچی میں ہائیڈرنٹ چلتے ہیں. ریحان بھی آپ کی طرف آئیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ جس طریقے سے آپ نے کہا، میں چاہوں گا کہ اس بات پہ روشنی آپ ہی ڈالیں کہ جو علاقوں سے پانی نکل گیا، جو لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کیا، ہم اگر سندھ گورنمنٹ کے بھی ہم نے ٹینکرز دیکھے کافی جگہ پر، جو میں نے شارع فیصل پر بھی دیکھا کہ جو آن ڈیوٹی لوگ تھے، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، جو مین شہر کی شاہراہیں تھیں وہاں سے پانی موو ہو گیا، مگر جو آبائی علاقے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو علاقے ہیں، وہاں پر پانی ابھی بھی کیچڑ نما بن چکا ہے. وہ پانی کیچڑ کی شکل اختیار کر چکا ہے. یہ مطلب حکومت کی اور یو سی اوز کی نااہلی ہے، جس کی بنیاد پر پوری گلیاں اس ٹائم خراب ہے. روڈ ٹوٹے ہوئے ضرور ہیں، وہ بھی نہیں بنائے ابھی تک. میں نے پچھلے ربیع الاول کے پروگرام میں بھی کافی ہمارے ناظم صاحب کو بھی کہا ہے کہ اس کو کریں، مگر کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اس لیے کہ بھائی نے جس طرح بات کی نا کہ یہ سیاسی جو لوگ ہیں نا، یہ اپنے مفادات کے چکر میں اس کراچی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے. اور اس کے علاوہ دوسرا کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. حقیقتاً طور پہ یہ سیاسی لوگ ہیں جو وہ اپنی کام کو اس کے اوپر ڈال رہا ہے، وہ اس کا کام اپنے اوپر ڈال رہا ہے. ایک دوسرے کے اوپر ڈال کر شہر کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. لیکن ریحان بھائی، اتنی جیسے میجر صاحب نے کہا، اتنی بھی بارش نہیں ہوئی کہ ہم اس کو کہتے ہیں حقیقتاً طور پہ اتنی بارش نہیں ہوئی. لیکن آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا سبزی منڈی ہے یا M9 پر ڈیم کا پانی اوور فلو ہو گیا، اس سے پہلے، بارشوں سے پہلے پانی ڈیڈ لائن تک پہنچ گیا. مطلب ایک دم سے پانی کہاں سے آ گیا؟ دیکھیں، ایک دم سے پانی کیسے آ گیا؟ پانی تو موجود تھا نا، بارش ہوئی ہے، اتنی تو بارش ہوئی کہ پانی جمع ہو سکتا تھا. یہ لاکھوں روپے کا پانی تھا جو ہم نے ضائع کیا. ایسے ہی ہے. جیسے بھائی نے کہا نا کہ ہمیں ڈیم بنانے چاہیے، یہ بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے. مطلب مجھے شاید یاد پڑتا ہے کہ میں 15-16 سال سے جب سے یہ بات چل رہی ہے ڈیم کی، کالا باغ ڈیم، بھاشا ڈیم، کون لوگ، سیاسی لوگ اس بات پہ اختلاف کر کے ڈیم نہیں بنا رہے، ورنہ دنیا میں ڈیم ہے اور ڈیم سے کام لیے جاتے ہیں. بجلی بنائی جاتی ہے. بھائی پانی آپ کے کام کا اربوں روپے کا پانی ہے. یہ ایسا ہی ہے. صرف بجلی بنانے کے لیے کام نہیں آتا، آپ کو کسانوں کو دینے کے لیے بھی کام آئے گا. آپ کو اس کو واش کیا جاتا ہے. بہت سارے معاملات ہیں، مگر کیوں نہیں ہو پا رہا؟ حکومت کے لوگ جو سیاسی جماعتیں ہیں. میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا کٹ کرنا پڑے گا. مجھے آپ کے لیے کویسچن آیا ہے کہ آپ کنسٹرکشن سے وابستہ ہیں اور آپ زیادہ بہتر جواب دیں گے اس کا.
ابھی جو شرح بھٹو جس کا ایک اچھا حصہ پانی میں گر گیا، اب اس کی جو منظر کشی کی جا رہی ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے، ایک تو یہ بات سامنے کہ وہ انڈر کنسٹرکشن تھا، مان لیا انڈر کنسٹرکشن تھا، لیکن جب آپ ریت کو اکٹھا کرتے تو اس کے اوپر ایک انفراسٹرکچر بنتا ہے، اس کے بعد روڈ کے پتھر ڈال کر اس کے اوپر وہ بلیک ڈامر یا لوگ ڈالی جاتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے وہ چیز جو بہی ہے، وہ بہ جو وہ سائڈ میں مٹی ڈال کر پتھر ڈالے ہوئے تھے، ابھی اس پہ مال نہیں لگا تھا، وہ پورا کورا ہی رکھا ہوا تھا وہ، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کنکریٹ گرتی ہے یا کوئی آر سی کا بلاک گرتا ہے یا آر سی کا پلر گرتا ہے تو اس بات کو ایشو بنایا جائے کہ گرا ہے۔ دیکھیں میرا کوئی پیپلز پارٹی سے بھی تعلق نہیں اور نہ میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، خامی ان کی یہ پیپلز پارٹی کی، مطلب جب انہوں نے بجری ڈالی تھی اور بلاک بھی لگا دیے تھے تو اس کے اوپر کم سے کم کچا فرش ہی ڈال دیتے تو مطلب وہ محفوظ رہتا، مطلب وہ ضائع ہوا، اس سے کاسٹ بڑھ گئی، ٹھیک ہے، اب اس کا اور فنڈ لیا جائے گا اور لگے گا، ظاہر سی بات ہے بجری گئی ہے، مٹی پوری وہاں سے لے کے وہاں تک کی گئی ہے تو اب وہ ایکسٹرا پیسے حکومت پاکستان سے ہی جائیں گے، ایسا ہی ہے، پورا بنڈل تو پاکستان پہ ہی ہونا ہے نا، جس نے بھی کھانا ہے پاکستان کو ہی کھانا ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو چلا رہا ہے، ورنہ یہ تو پاکستان کا بیڑا غرق کر دیں۔ نہیں لیکن وہ جو روڈ بہا ہے یعنی جو سائڈ گئی ہے وہ فنکشنل تھا، اس پہ روڈ ٹریفک جاتی؟ روڈ نہیں بہا ہے، اوکے، کوئی کون کہہ رہا ہے روڈ نہیں بہا، روڈ کے سائڈ میں اطراف کی سائڈ جگہ، اطراف کی سائڈ پہ پہلے مٹی ڈالی جاتی ہے، مٹی کے بعد بجری ڈالی جاتی ہے، بجری کے بعد پتھر ڈالے جاتے ہیں کنکریٹ والے، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد سیمنٹ سے اسے بند کیا جاتا ہے، وہ بند نہیں ہوئے تھے، صرف رکھے ہوئے تھے، وہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایسے ہی چھوڑ دیوں کہ ایسے ہی چلائیں گے کام، بارش آ گئی ان کی کم بختی آ گئی، کام خراب ہو گیا، یہ بات ہے، یہ والی بات ہوگی۔ ہمارے آپ آتے ہیں ہمارے بھائی کی طرف، مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی جس طریقے سے مرزا صاحب نے کہا یا ریحان بھائی نے کہا، تو ظفر بھائی مجھے آپ بتائیے گا کہ ابھی جن علاقوں میں پانی جمع ہے، ہم M9 کے متبادل رستے کی اگر بات کریں، اس کے پیچھے کی اگر بات کریں تو وہاں پر اب جو کل رات تک 12 بجے تک میں نے خبریں دیکھی اس پہ یہ تھا کہ ڈینگی بہت زیادہ وہاں پر پرورش پا گیا اور اس کا مچھر اور لوگوں کو بہت زیادہ خطرہ ہے، اور اس کے بعد لیکن پھر بھی جیسے ریحان بھائی نے آف دی ایئر کہا کہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت زیادہ کام کریں، ویسے سرگرمیاں جو ہے حکومت کی بھی ہیں لیکن لوگ آپس میں زیادہ کہتے ہیں نا کہ یکجا ہو کر کام کر رہے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اگر ڈیم ہوتا یا پانی سٹور کر دیا جاتا، کوئی نعمت بدل رستہ ہوتا ہمارے پاس تو اتنی ہمیں پرابلمز نہ آتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلی کا سب سے زیادہ شکار ہیں اور آئندہ اس سے زیادہ ہونا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، یہ سیلاب اور بارش اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ آپ پورے پاکستان میں آپ KPK سے سٹارٹ ہوا ہے اور کراچی تک کا جو ہے ہر جگہ کا یہی نوحہ ہے، کسی ایک جگہ کا نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا KPK کے اندر پہلے کیا ہوا، پھر پنجاب کے اندر جو سیلاب آیا ہوا ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، اس کے نتیجے میں وہاں پر جو ہے کس طریقے سے لوگ بے گھر ہوئے ہیں، کس طریقے سے لوگ جو ہے وہ یعنی اس کا شکار ہوئے ہیں، اور اب کراچی کے اندر بھی یہی صورتحال ہے۔ دیکھیں کراچی میں بارش زیادہ ہو یا نہ ہو، یہ جو پانی آتا ہے یہ کیرتھر کی پہاڑیوں سے جو ریلا آتا ہے، اس کے نتیجے میں یہ ملین ندی وغیرہ میں اس میں یہ سب یہ طغیانی آتی ہے اور پانی آتا ہے، یہاں کتنی بارش ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی نااہلیوں کو جو ہے وہ پھر ادھر ادھر ڈال رہے ہوتے ہیں، نااہلی ہماری ہے، جو بھی حکمراں ہیں چاہے وفاقی ہوں چاہے صوبائی ہوں چاہے وہ مقامی ہوں، یعنی ہو یہی رہا ہے کہ وہ اپنے کام کو اور اپنی کارکردگی کو جو ہے وہ پورے طریقے سے اور ٹھیک طریقے سے ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کرپشن کا جو ایک رونا جو رویا جاتا ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے کہ بھائی کام بھی کر لو، کچھ چلو تم نے کھانا بھی ہے تو کچھ لگا تو لو، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک لیپا پوتی ہوتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد وہ چیز وہاں پر آپ کو ملے گی بھی نہیں، کوئی پارک ہو، کوئی روڈ ہو، کوئی اس طرح کی چیز ہو، وہ ختم ہو جاتی ہے کہ جی وہ تو بس نظر ہو گئی، موسم کی نظر ہو گئی اور استعمال ہو گئی۔ میرا کہنے کا مطلب یہ کہ جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے مول ڈیم ہے،
مجھے یاد ہے کہ نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں اس کی فیزیبلٹی تیار ہوئی تھی. میں ابھی بھاشا پہ اور اس پہ نہیں جا رہا, میں یہاں کی بات کر رہا ہوں کہ فیزیبلٹی تیار ہوئی تھی, لیکن آج تک اس کے اوپر کام نہیں ہوا. ملیر کی جی یہ جو تھڈو ڈیم ہے, یہ جو مول ڈیم ہے جس کے ذریعے سے پانی آیا ہے, سادی ٹاؤن ڈوبا ہے, وہ سارا وہ اوور فلو ہوئے ہیں تو وہ پانی آیا ہے. M9 کے اوپر جو پانی آیا ہے وہ وہیں سے جو اوور فلو ہوئے ہیں تو وہ پانی آیا ہے. اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے, لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم سبق نہیں سیکھتے. ابھی بس یہ 2-4 دن کا شور شرابہ ہوگا اور یہ سارا سلسلہ ہوگا, اور اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے جو کا تو معاملہ چلتا رہے گا اور جو کہ تو حالات رہیں گے. واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ایک ادارہ ہے, دیکھیں ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اس کا ایک MD ہے اور یعنی وہ ایک سندھ گورنمنٹ کے ماتحت ہے. لیکن سیوریج کا مسئلہ ہو یا پانی کی سپلائی کا مسئلہ ہو, آپ دیکھیں نا, اگر یہ ہب ڈیم جو بنا ہوا ہے, اس ہب ڈیم کے ذریعے سے آدھے کراچی کو یہی بارش کا پانی سٹور کر کے سارا سال سپلائی ہوتا ہے. اگر ہم یہی مول ڈیم اور یہی تھڈو ڈیم جو ہے اس کو ڈیولپ کر لیں تو وہاں کی زمینیں بھی سیراب ہوں گی. ملیر کی جو زمینیں ہیں ان کے متعلق بڑا مشہور ہے, باغات تھے, کھیت تھے, ہم نے خود یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے رہے ہیں. اب وہ پانی نہ ہونے کے بنجر ہو رہی ہیں, اور اس کے اوپر دبا دب جو ہے وہ مکانات اور سوسائٹیاں اور جو ہے وہ گوٹ آباد اور یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں, اور بے ہنگم طریقے سے چل رہے ہیں. کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. تو مسئلہ کیا ہے کہ ابھی بھی یعنی تھڈو ڈیم بھی اوور فلو کر رہا ہے, ہب ڈیم بھی اوور فلو کر رہا ہے, مول ڈیم بھی اوور فلو کر رہا ہے, بستیاں ڈوب رہی ہیں, لیکن آپ کو لائن سے پانی اب بھی نہیں ملے گا. کراچی کے شہریوں کو وہی ٹینکر مافیا, وہی ہائیڈرنٹ مافیا, وہی پیسے اور پتی بنانے والا معاملہ اور کام وہ جاری و ساری رہے گا, اور پانی آپ کو نہیں ملے گا. روڈوں پہ ضائع ہو جائے, برباد ہو جائے, بستیاں ڈوب جائیں, لیکن یہ ادارہ آپ کو ایسے موقع پر بھی پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. بالکل. میں دوسرے ادارے کی بات کر لوں تو میرے سامنے کا جو علاقہ ہے, ابھی میں کل خبر پڑھ رہا تھا کہ شنگھائی, یہاں بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. صرف ایک بات کہ جب بھی پرابلمز آتی ہے تو ایک بات ظفر بھائی نے بڑی اچھی ایک طرف اشارہ کیا کہ جو کمیونٹیز جو کہ جگہوں کو آباد کیا جاتا ہے نہروں کی جگہ پر, یا آپ کہتے ہیں کہ لیاری ندی کے اطراف میں جتنی بھی کمیونٹیز آباد ہیں, ان کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے کہ کیا حکومت کہتی ہے کہ اس کو گرایا جائے, لیکن پھر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور پھر جب پرابلم آتی ہے تو پھر ہم حکومت پہ تنقید کرتے ہیں. تو واپس آ کے میجر صاحب سے جانیں گے کہ یا یہ صحیح ہے یا نہیں, اور ریحان بھائی سے جانیں گے کہ کیونکہ وہ سیوریج کا پانی ہے, کنسٹرکشن سے ان کا تعلق ہے, تو کیا بنیادیں کمزور نہیں ہوتی؟ ایک بریک کے بعد دیکھتے رہیے مسکراتی صبح ود ذیشان اظہر. اور جناب ویلکم بیک. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک ریکویسٹ اور ہے کہ نیشنل اسٹیڈیم کے اطراف میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو کہ آپ اگر ڈاؤ یونیورسٹی کی طرف سے بھی آتے ہیں, ڈالمیا روڈ کی طرف سے آتے ہیں یا جاتے ہیں, تو اس پیچ کو اگر بنا دیا جائے تو وہاں پر کافی ٹریفک جام ہوتی ہے, لوگ آدھا گھنٹہ لیٹ ہوتے ہیں کیونکہ ٹریفک جام کی وجہ سے ٹریفک کا فلو متاثر جب ہوتا ہے تو ٹریفک جام ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آتے ہوئے صبح میں نے رمیز بھائی کو کہا کہ رمیز بھائی یہ ٹریفک جام ہے, تو رمیز بھائی نے کہا کہ یہاں پر پیچ ٹوٹا ہوا ہے, اور اس کی ابھی کچھ چیزیں سامنے بھی ہیں کہ آفس کے جتنے بھی لوگ ہیں وہاں سے آ رہے ہوتے ہیں, تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ آنے میں بڑی دشواریاں ہوتی ہیں. میرے صاحب آپ کی طرف آئیں گے, مجھے یہ بتائیے گا کہ جو اطراف کے اندر یعنی ابھی اگر ہم بات کریں لیاری ندی کے اوپر بھی آپ سائڈ پہ دیکھیں اطراف میں کافی آبادیاں لوگوں نے اب گھروں کو آباد کر لیا, یا جیسے نہر کے اوپر گھر بنا لیتے ہیں تو حکومت تو منع کرتی ہے. دیکھیں ابھی بھی میں نے لاسٹ 2 سال کا بھی اٹھا کر پڑھا تو اس پہ بھی حکومت نے ریکویسٹ کی ان لوگوں سے کہ ان تجاوزات کو ختم کرنا ہے, آپ کی جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے, لیکن لوگ نہیں سنتے. تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ آپ جو دریا کا, نہر کا, نالے کا راستہ جو ہے وہ بلاک کریں. یہ قدرتی راستے بنے ہوئے ہیں, یہ ہم نے نہیں بنائے, لیکن یہ قدرتی بنے ہوئے ہیں اور ان کو ڈیولپمنٹ کے حساب سے پلاننگ میں شامل کیا ہوا ہے.
اب اس کے اوپر اگر جب لوگ گھر بنا لیتے ہیں، دکانیں بنا لیتے ہیں، تو جب اس طرح کا اوور فلڈنگ ہوتی ہے اور طغیانی آتی ہے تو پھر یہ سب سے زیادہ یہی چیزیں ڈیمیج ہوتی ہیں، بعد میں پھر یہ کلیم بھی کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مرتضیٰ وہاب صاحب نے یا اس سے پچھلی گورنمنٹ نے بھی کم از کم کراچی کے اندر یہ کافی اس پہ کام کیا ہے. اور کراچی کی جو یہ ندیاں ہیں جس میں لیاری ہے اور ملیر ہے، تو خاص طور پہ لیاری کو انہوں نے کافی کنکریٹ کی اس کی وال بنا لی ہیں. وہاں سے جو ناجائز تجاوزات تھیں وہ کافی حد تک ہٹائی ہیں، کیونکہ یہاں کافی کیجولٹی ہو چکی ہیں پچھلی بارشوں کے اندر، پچھلے سے پچھلی جو گزری ہیں ان پاسٹ میں. تو اب یہ کافی اسموتھ ہو گیا ہے یہاں، خاص طور پہ آپ کا جو لیاری ندی کا سسٹم ہے یہ بہت بہتر ہو گیا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے پھر آبادی دوبارہ ہونے نہیں دی. یہ بھی ایک اچھا کنٹرول ہے. ملیل ندی میں بھی شروع کے ایریے میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر ہیں، لیکن باقی آگے شہر میں یہ تقریباً اس میں ایسی کوئی نہیں ہے. اور اب تو اس کے ساتھ ساتھ ایکسپریس وے بھی بنا رہے ہیں، تو اس لیے کراچی میں یہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن جیسے آپ نے سوات میں دیکھا ہے یا پاکستان کے دوسری جگہوں پہ دیکھا کہ پورے گاؤں جو ہے وہ دریا کے اوپر جو زمینیں یا ملکی کلاؤڈ برسٹ سے جو پانی آیا پہاڑوں سے وہ پورے گاؤں کو لے گیا، یا پورے علاقوں کی جو، تو یہ ساری ہوٹلیں بنی ہوئی ہیں. یہ زیادہ تر آپ دیکھیں ہوٹلیں جب سامنے آئیں تو پتہ چلا کہ یہ جو بڑے پولیٹیشین ہیں ان کی ہوٹلیں ہیں، کوئی امیر مقام صاحب کی ہے، کوئی کسی کی ہے، کسی کی ہے. تو یہ ناجائز تجاوزات اس طرح بناتے ہیں، اور اس میں نقصان عام لوگوں کا ہوتا ہے جو وہاں ٹھہرے ہوتے ہیں یا جو وہاں رہتے ہیں یا جن کو یہ کرائے پہ دے دیتے ہیں. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. گورنمنٹ کو اس سلسلے میں ایکشن لینا چاہیے. کراچی میں میں سمجھتا ہوں انہوں نے مرتضیٰ وہاب صاحب نے کافی اس پہ کام کیا ہے، اور ابھی الحمدللہ یہ چیزیں کافی بہتر ہیں. اور جو آپ کے جو سی ایم بھی ہیں مراد علی شاہ صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایماندار ہے. لیکن اصل میں سسٹم پورا کا پورا بگڑا ہوا ہے. یہ سسٹم ایک تو آؤٹ آف کنٹرول بھی ہے کیونکہ اتنا بڑا صوبہ ہے، اور اس میں ایک سی ایم ہے اور ایک یہ آپ سمجھ لیں اتنا بڑا شہر جو پورا کراچی 3 کروڑ کا ہے. اس سے 30-40 ملک ہیں جو اس سے چھوٹے ہیں آپ دیکھیں دنیا کے اندر. تو یہ اس طرح سے کنٹرول نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ مزید اس کے اوپر انتظامی یونٹس نہیں بنائیں گے. جیسے آپ نے دیکھا کہ ایک بیچ میں ویو چلی تھی اور بات چیت چل رہی ہے کہ آپ چھوٹے یونٹس بنائیں تاکہ ان کی گورننس آسان ہو، ان کو گورن کرنا آسان ہو، ان کو سنبھالنا آسان ہو. اب اتنے بڑے صوبے ہیں کہ ٹرین چلتی رہتی ہے، جناب پورا دن لگ جاتا ہے تو جا کے وہ صوبہ ختم ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب چیزیں گڈ گورننس کے لیے ہمیں امپلیمنٹ کرنی پڑیں گی. بالکل ایسا ہی ہے. ریحان بھائی آپ کی طرف آتے ہیں کہ جو ندی نالوں کے اوپر بنائے جاتے ہیں یا جہاں سے نہریں گزر رہی ہیں یا دریا کے اوپر جو پلاٹنگز ہوئی ہیں کیونکہ پانی زمین کی سطح کے نیچے بھی جاتا ہے، اوپر سے تو فلو ہو رہا ہے، تو کیا اس کی بنیاد پکی ہوتی ہے کہ جیسے ابھی 2 سال پہلے کی جب بتا رہے کیجویلٹی جو لیاری ندی کی طرف آئیں تو اس پہ یہ تھا کہ جیسے ہی ندی چڑھی تو گھر بھی گر گیا تھا لوگوں کے، تو اس بارے میں آپ سے لوگ جاننا چاہیں گے. دیکھیں بات یہ کہ لوگ کچھ اسٹینڈرڈ سے بناتے ہیں، اس کے لیے بنی جاتے ہیں پائز بنتے ہیں. سمندر میں اگر کوئی پل ڈالنا ہے تو اس کے لیے پائز بنتے ہیں. تو پائز پہ تو کام کر نہیں سکتے، وہ تو صرف بس چنائی کی گھر بنا لیے تو وہ گھر تو ڈھہنا ہی ہے نا. ایسا ہی ہے. ہاں اگر وہ اس کو پائز بناتے ہیں اور اسٹینڈرڈ کے مطابق اس کام کو کرتے ہیں تو وہ بالکل چلے گا، کوئی ایشو نہیں ہے. ریحان بھائی آپ کے لیے سوال ایک اور ہے کہ اگر تجاوزات جو کہ گھیر کے کھل کے اگر ورڈ بولیں تو جو ندی نالوں پہ جو جگہ بنائی گئی، شہر کراچی میں بھی آپ نے ماضی میں دیکھا ہوگا کہ پارک نہیں چھوڑے، ایسے ہی ہے، گراؤنڈ نہیں چھوڑے، کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی. سیاسی جماعتوں نے اس پہ تعمیرات کرائی، تو مطلب یہ ناجائز ہی ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. نہ تو سمندر کی طرف، نہ نہروں کی طرف، نہ نالوں کی طرف اجازت ہونی ہی نہیں چاہیے. مطلب گورنمنٹ کی ہی طرف سے اپروول ملی، جو حکومت تھی اس دوران آپ کو یاد ہوگا شاید کون سی گورنمنٹ تھی، اسی گورنمنٹ میں سارے تمام کام ہوئے. الحمدللہ ویسا نہیں ہو رہا ہے، ویسے تو چینجنگ آ چکی ہے. اور انشاءاللہ میں پچھلے چینل میں ہی بول چکا ہوں کہ آرمی وہ کام کر رہی ہے کہ 2028 میں آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان ہے انشاءاللہ. لیکن جو پھر کلیم کرتے ہیں یعنی آپ کی جگہ ہے، وہاں سے آپ نے منع کر دیا کہ ذیشان یہاں پر گندا نالا گزارا ہے، یہاں پر گھر نہیں بنانا، وارننگ آ گئی، لیکن پھر بھی میں نے بنایا، اور پھر میں اس کے بعد آپ پر آ کر کلیم کر سکتا ہوں، یعنی یہ تو غلط ہو جائے گا نا کلیم کرنا، کیونکہ آپ نے تو مجھے منع کر دیا تھا. نہیں بالکل غلط ہے نا، تو کلیم تو بنتا ہی نہیں ہے کسی صورت میں. کیونکہ ابھی 3-4 جگہ کی جو زہر بحث ہے جیسے آپ نے بھی کلیئر کیا. ابھی اصل میں لیاری ندی میں یہی ہوا ہے، جو بارش آئی ہے تو لیاری ندی میں پانی آ گیا ہے، کافی گھر ڈوبے ہیں ادھر، کافی لوگوں کا نقصان ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، نقصان ہوا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے وہ جگہ ندی کے پاس کیوں خریدی؟ بٹ وائی؟ ایسے ہی ہے. کس نے بیچی ہے آپ کو؟ آپ کا ندی کے پاس رہنے کا تو جواز ہی نہیں بنتا نا. ندیوں کے پاس کیوں رہ رہے ہیں آپ؟ دور ہو جائیں تھوڑا سا. ویسے بیماریاں بہت ہیں گندے پانی سے. اصل میں اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عوام بھی تو کچھ اس بات کو شعور لائے نا.
عوام کو بھی تو شعور لانا چاہیے. بجلی نہیں آ رہی ہوتی ہے شعور نہیں ہے, سولر لا کے اپنے گھر میں لگا لے گی, گیس نہیں آ رہی ہے سلنڈر لا کے لگا لے گی. جو کام ہے آپ جائیے اپنے اداروں میں احتجاج کریں, آپ کا بنیادی حق ہے, وہ کام نہیں کرے گی عوام نے یہ سارے کام کرنے ہیں. اچھا ریحان بھائی, آپ کے لیے ایک اور بات بھی میں نے میسج پہ آئی تھی کہ آپ نے بیٹھ کر ہمارے پروگرام پر بات کی تھی گیس کے حوالے سے, اور اس کے اگلے ہی دن کنیکشن اناؤنس ہو گئے تھے. تو ریحان بھائی بالکل دیکھیں آپ بولیں گے جب تک بچہ روتا نہیں ہے ماں دودھ نہیں پلاتی ہے. آپ کم سے کم اداروں کو جائیں, درخواستیں دیں, آپ ایک قانونی تقاضا تو پورا کریں نا. آپ پہلے احتجاج کرنے لگ جائیں گے, احتجاج نہ کریں, قانونی تقاضا پورا کریں. اسٹیٹ آپ کا ساتھ دے گی, ریاست آپ کا ساتھ دے گی. کلفٹن بلاک 4 سے ہیں, ان کا نام ہے سبیر علی, اور سبیر بھائی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ریحان بھائی کو میں دیکھتا ہوں جس پروگرام پہ چینل پر بھی جاتے ہیں اور مختلف چینل پر آپ آن ایئر ہوتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پروگرام پر بیٹھ کر انہوں نے یہ بات کی تھی کہ گیس کی لائنز میں پرابلم ہے, یہ ہے, اور اس کے ویری نیکسٹ ڈے حکومت سندھ نے جو ہے وہ اعلان کر دیا تھا کہ نئے کنیکشن کا اجرا ہو گیا. تو اب وہ آپ سے ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ کے الیکٹرک پر بات کرنی چاہیے کہ کے الیکٹرک اپنی جگہ پر ہے, سب پارٹیز آ جائے کہ جو نئی. کے الیکٹرک کا مسئلہ نہیں ہے, یہ عوام بھی غور سے سنیں کہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے. جب آپ دیکھیں کہ ایک پی ایم ٹی کا اخراجات کے سی کے پاس لاکھ روپے کے آ رہے ہیں اور وہاں سے ان کو بلنگ مل رہی ہے 50,000 روپے کی, تو وہ کیسے آپ کو بجلی فراہم کریں گے؟ آپ کنڈے لگانا بند کریں, قانونی طریقے سے آ جائے نا, آپ بلز دیں. کبھی بھی لوڈ شیڈنگ نہیں کرے گی. آپ قانونی طریقے تو پورے کریں, آپ قانونی طریقے پورے نہیں کر رہے. آپ کیا کر رہے ہیں, لائٹ نہیں آتی آپ کنڈا ڈال لیتے ہیں, پیسے دے کے کنڈے لگا کے استعمال کر رہے ہیں. مطلب آپ بھی تو اپنے آپ کو دیکھیں نا. پھر ہم کے سی کی طرف جائیں تو بات سمجھ میں آتی ہے. آپ رائٹ ہوں تو پھر ہم ان کا گریبان پکڑتے بھی اچھے لگے. آپ تو مطلب خود ہی رائٹ نہیں ہے, پہلے ہی کنڈے ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ. وہ والی بات نہیں کہ کاپی بھی کرتے ہیں, غلط کام بھی کرتے ہیں. ساری یہ ہے نا, ہماری عوام کو بھی چاہیے کہ مطلب اس طریقے سے نہیں جائے نا, جو طریقہ کار ہے اس طریقے سے جائے. اصل میں بجلی کے بل اتنے مہنگے ہیں جو اس پورے ریجن میں سب سے زیادہ ہیں. یہ پورا جو آپ کا ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے اس میں سب سے زیادہ ہیں. اب آپ ایک غریب آدمی سے توقع کریں کہ وہ یہ بجلی کے بل بھی دے, جس کی سیلری بیچارے کی آپ نے منیمم ویج ابھی 40,000 کی ہے, اس سے پہلے اب آپ بتائیے کہ اس منیمم ویج میں اس کے اوپر اگر 40,000 کا بل آ جائے وہ کہاں سے دے گا؟ بل ایسے ہی آ رہے ہیں 30,000 35,000 25,000 15,000. اب آپ مجھے بتائیے کہ 40,000 کمانے والے کا اگر 20,000 بھی بل آ جاتا ہے تو 50% ایک پرسنٹیج ہوتی ہے کسی چیز کی. یہ تو ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح ہے یہ کہ الیکٹرک جو آتا ہے. ٹھیک ہے, ہر بندے کا 3,000 3,500 روپے بل آتا ہے, مگر بشرط یہ کہ وہاں کوئی بھی بل, مطلب گاڑی آتی ہے, گاڑی نوک کرتی ہے کہ بل بھرا, بل چیک کرائے. 3 گلیاں ایسی ہیں, 9 نمبر 10 نمبر اور 11 نمبر گلی, وہاں پر لوگ خود بل بھرتے ہیں. لائٹ بھی آ رہی ہے اور ہماری لائٹ بھی نہیں جاتی ہے. نہیں, لیکن یہ امیر صاحب اب تھوڑا سا اس چیز پہ بھی ہے کہ کیونکہ یہ جو اوور بلنگ ہے نا, اس پر تو اب عوام احتجاج کرتی ہے. میں خود بھی گیا تھا, تو وہ یہ اصل میں پرابلم اس طرح ہے کہ جو کے الیکٹرک کہیں پر غلط ہے تو کہیں پر صحیح بھی ہے. اب سی ای او آف کے الیکٹرک تو اٹھ کے نہیں آئے گا نا بل چیک کرنے. اب مسئلہ یہ کہ جہاں پر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وہاں پر وہ اپنے حساب سے لکھ کے ریڈنگ چلے جاتے ہیں. ان کا جو ہے یہ تھوڑا سا پرابلم ہے. ظفر بھائی آپ کی طرف آئیں گے, ایک سوال آپ کے لیے بھی آیا ہے کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ فنکشنل ہونے جا رہی ہے دوبارہ سے آپ کی جو سٹیل مل ہے, تو کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیے, رشیا کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ تو سائن کیا ہے, ایم او یو سائن کیا ہے, لیکن اس کے بعد جو کراچی میں رشیا کے کونسل جنرل ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ابھی تک اس پر ہمارے ساتھ کوئی سنجیدہ جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ آگے نہیں بڑھی ہے. ان کی طرف سے بھی ایک بیان جو ہے وہ آیا ہے, اس سے شکوک و شبہات بھی پیدا ہوئے ہیں. پھر جو اسٹیل مل اس وقت جو ہے وہاں پر جو ان لوگوں کے معاملات ہیں, یعنی یہ کہ وہاں سے تو ہزاروں لوگ کام کرتے تھے, وہ سب فارغ کر دیے گئے. اب جو چند سو لوگ رہ گئے ہیں, نہ وہاں پر پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے. گلشن حدید اور اسٹیل ٹاؤن کے اندر بھی جو لوگ رہ رہے ہیں وہ اس کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں کہ پانی تو دے دو, اس کو کربلا تو نہ بناؤ, یہاں پر جو ہے گیس تو سپلائی کر دو. لیکن کوئی نہ کوئی وہ بہانہ فالٹ کا اس کا بنا کر وہ ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں یہ ساری یوٹیلیٹیز کو جو ہے. اور جو لوگ وہاں کام کرنے جا رہے ہیں وہ بھی اپنا پینے کا پانی جو ہے وہ بھی اپنی بوتل ساتھ لے کر جا رہے ہیں, استنجے کے لیے بھی پانی ساتھ لے کر جا رہے ہیں. وضو تک کا پانی جو ہے اسٹیل مل کے اندر موجود نہیں ہے. اب انہوں نے یہ ساری چیزوں کو ڈسکنیکٹ کیا ہوا ہے
اس سے تو مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ اسٹیل مل کو جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں یا اس کی ریکنسٹرکٹ کرنے جا رہے ہیں. میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ بھی صرف لوگوں کو لالی پاپ ہے, مطمئن کرنے والی بات ہے, پوائنٹ اسکورنگ ہے اور ایک تسلی تشفی کے علاوہ عملاً کچھ نہیں ہے جو لگتا ہے مجھے. نہیں, لیکن اگر بجلی منقطع ہے تو پھر کام کیا, مطلب اسٹیل مل کھلتی کیوں ہے؟ جی میرا کہنے کا مطلب یہ کہ جو رہائشی کالونیاں ہیں وہاں کی بجلی کیبل فالٹ آ گیا جی, پورے دن غائب ہے, 2 دن غائب ہے, گیس ہے وہ غائب ہے, پانی بند ہے. اسٹیل مل کے اندر بھی ہے کہ پانی بند ہے, جو ہے گیس بند ہے, لوگ جو ہے وہ کھانا بھی گھر سے لے کر جا رہے ہیں, پانی بھی گھر سے لے کر جا رہے ہیں, وضو تک کا پانی جو ہے نہیں ہے. ایک آدھ جگہ کوئی جو ہے وہ پانی ٹینکر ڈال جاتا ہے تو وہاں وہ سلسلہ جو ہے وہ فائر بریگیڈ کا جو یعنی جگہ ہے اس کے ساتھ بڑی مسجد ہے, مین مسجد, جامع مسجد ہے, بس وہاں فائر بریگیڈ کے ادھر جو ٹینکر پانی ڈال جاتا ہے اس سے لوگ جو ہے وہ تھوڑا بہت وضو کا پانی لے لیتے ہیں, وہاں سے وہ لوگ دے دیتے ہیں ہمدردی کے طور پہ اور جو ہے وہ دینی مسئلے کے حوالے سے. ورنہ وہاں پر بھی جو ہے لوگوں کا ڈیوٹی کرنا جو اب ہیں وہ محال ہے. وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم گھر جائیں, ہمارا حساب کتاب کریں, لیکن ڈیوز بھی ان کے نہیں مل رہے اور ان کے جو واجبات ہیں, جو ان کے اپنے واجبات ہیں, وہ بھی نہیں دیے جا رہے. تو میں تو جو بات کر رہا تھا کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ اداروں کا بھی المیہ یہ ہے, چاہے وہ وفاق کے تحت آئیں, چاہے صوبے کے تحت آئیں, چاہے وہ مقامی جو ہے وہ گورنمنٹوں کے ماتحت آئیں, کہ اب یہ اسٹیل مل کے اندر بھی جو ہے وہ لوگوں کے واجبات تو دینا, ان کے ڈیوز تو دینا, ان کو فارغ تو کرے نا. آگے اگر کوئی فیزیبلٹی بنا لی ہے, اس کے اوپر ورکنگ کرنی ہے تو اس کے لیے تو لوگوں کو رکھنا ہوگا, اس کے لیے تو اسٹیل مل کے اندر جو ہے بہتری لانی ہوگی, لیکن کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی. حالات جو ہے وہ روز بروز جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ اسٹیل مل کی صورتحال ہے. میں کہ الیکٹرک کی ابھی بات ہو رہی تھی, اس کے حوالے سے میں کہوں کہ وہ شنگھائی الیکٹرک سے ایک ایگریمنٹ ہوا تھا, وہ شنگھائی الیکٹرک نے بھی وہ ایگریمنٹ کو ختم کر دیا کل, اور اس نے اعلان کر دیا کہ بھائی ہم کہ الیکٹرک کو نہیں لے رہے. اور شنگھائی الیکٹرک کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا تھا کہ الیکٹرک کو لینے کے لیے, اور 65% شیئر تھے, کتنے تھے, وہ ایک معاہدہ ہو گیا تھا, وہ کل اس نے اسے ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور اس نے بولا کہ نہیں, یہ ہم جو ہے وہ اس معاملے میں ہاتھ نہیں ڈالتے. اچھا, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں, میرے سامنے والا جو علاقہ ہے روڈ کے دوسری طرف کا کچی آبادی نہیں ہے. کراچی تو کچی آبادیوں کا ایک بہت بڑا مسکن بنا ہوا ہے کہ جہاں غیر قانونی طریقے سے ایک SHO بھی جو ہے وہ پوری آبادی قائم کروا دیتا ہے, کچی آبادی جو ہے وہاں پر بنوا دیتا ہے. کوئی پرسان حال نہیں ہے, نہ ندی دیکھی جاتی ہے, نہ نالا دیکھا جاتا ہے, لیکن کچی آبادی نہیں ہے. KDA کے کوارٹر ہیں, اس کے باوجود جو ہے رات 2 بجے وہاں کی لائٹ آتی ہے. کیا جواز ہے رات کو 2 بجے تک؟ کون سی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے؟ صبح انہیں بچوں کو اسکول جانا ہے, بڑوں کو جو ہے کاروبار پہ جانا ہے. بالکل. یہاں پر سیگمنٹ کا اختتام ہوا. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا. اور پازیٹیو بات یہ رہی کہ آج کی نشست جو ہے اس میں تمام جو میرے دوست ہیں یعنی مہمان ہیں, انہوں نے پازیٹیو ایک پہلو بھی ہمیں دکھایا. ہم ڈفرینٹ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو تینوں نے ایک پازیٹیو پہلو ہمیں دکھانے کی کوشش کی کہ اگر یہاں پر چیز ایسے ہے تو اس کو بہترین سے بہترین کیسے کیا جاتا ہے. بریک کے بعد ہمیں شیف غزالہ کوکب جوائن کریں گے کچن سیگمنٹ میں اور دیکھیں گے کہ آج کیا پک رہا ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مسکراتے صبح ود ذیشان اظہر. غزالہ کچن کوزین بنچ. تو آئیے ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے کوزین بنچ کے, اور مزے کے 20 منٹ کے اندر تیار ہونے والے کھانے بتاتے ہیں. تو بات وہی ہوتی ہے کہ خدا نے ذائقہ دیا اور ہم نے محفوظ کیا. تو آج بدلتے موسم کے ساتھ ہم نے کیا محفوظ کیا ہم آپ کو بتانے چلتے. بارش ہو اور بارش کا موسم ہو اور بات نہ ہو آلو کے پراٹھے کی, پکوڑوں کی, کچوریوں کی, تو پھر تو مزہ نہیں آتا, پھر تو زیادتی ہو جائے گی موسم کے ساتھ بھی اور گھر والوں کے ساتھ بھی. تو آئیے دیکھتے ہیں آج ہم نے کس چیز کو محفوظ کیا اپنے ذائقوں میں, اور ہم اپنے گھر والوں کو کیا کھلانے جا رہے ہیں, اور آپ نے بنا کے کھلانا بھی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے, اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو ضرور پوچھیے گا, کہ آپ فون کال بھی کر سکتے ہیں, پوچھ بھی سکتے ہیں, کوانٹٹی بھی پوچھ سکتے ہیں. مے بی کیونکہ ٹائم کی شارٹیج ہوتی ہے تو اس میں کچھ چیزیں ہم
बताना भूल भी जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो ये हमने लिए हैं 2 आलू बॉयल किए हुए, लेकिन बाज़ होते हैं कि आलू को आप बहुत ज़्यादा मैश कर लेते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा मैश किए हुए आलू को पसंद नहीं है। जब से छोटे छोटे चंक्स आपके मुंह में नहीं आते तो आलूओं के पराठे का मज़ा नहीं आता। तो मैंने इसमें देखें छोटे छोटे चंक्स रखे, मैं बिल्कुल मैश नहीं किया इसको। तो सबसे पहले इसमें हमारे जाएगा चॉप प्याज जाएगी, चॉप प्याज इसमें आएंगे 2 टेबलस्पून चॉप प्याज जाएंगे, और इसमें स्प्रिंग ओनियन भी जाएगा। स्प्रिंग ओनियन पास लोग एलर्जिक होती नहीं खाते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह आप धनिया डाल दें, ठीक है। इसके खुशबू अरोमा को उबारने के लिए इसमें आप डालेंगे पुदीना, 1 टेबलस्पून पुदीना जाएगा, और इसमें जाएगा ये देखें गरम मसाला जाएगा। गरम मसाले में नमक, मिर्च, ज़ीरा, गरम मसाला और पार्सले इस चीज़ को, इसके अरोमा को जो है ना दुबाला कर देता है। ये सब चीज़ें इसमें जाएंगी करके, और इसको हम ऐसे करके मैश कर देंगे अपने हाथों से। देखेंगे आज मैंने ग्लव्स नहीं पहने क्योंकि इसका मज़ा ही ऐसे जाता है। इसमें हरी मिर्ची भी जाती है। इसको ऐसे हम करेंगे अच्छे से, इसको मिक्स करके, तो इसको ऐसे करेंगे, हाथों को हम धो लेंगे और इसको हम कर देंगे साइड के ऊपर ऐसे। आप मेरे पेज पे जा सकते हैं, वहाँ पे मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं, और मुझे अपने फीडबैक भी दे सकते हैं। इस बात पे नहीं घबराइएगा कि क्योंकि जो तनकीद का सामना नहीं करता फिर वो आगे बढ़ता भी नहीं है। आप मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं, कोई अच्छी राय भी दे सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो क्योंकि मैं आई ही आप इन लोगों के लिए हूँ। इसके अब जाते हैं इसकी नेम प्रोसेस की तरफ। इसमें आप देखिएगा अक्सर लोग जो है ना बिल्कुल वो मकई का आटा या उसमें लेते हैं, तो उसमें आपका जो पराठा सही नहीं जाता। लेकिन इसमें मैंने ना थोड़ा सा मैदा भी इसमें मिक्स किया, ताकि वो, एक आपने मैदा लिया, ये किया, आपने इसको ज़्यादा नहीं करना, ऐसे किया। आप देखते जाइएगा, इसमें थोड़ा सा आपने यूँ किया, आप ये इस तरह रखेंगे। इसमें आप स्टफ़ कितना करते हैं ये आप पे डिपेंड करते हैं कि आप इसमें स्टफिंग कितनी करते हैं। पेड़े के हिसाब से स्टफिंग कीजिएगा, वरना वो फिर जो है ना खुल जाता है, मज़ा निकल जाता है, सारा मावा बाहर से निकल जाता है। इसमें आप डालेंगे शेडर चीज़, और ये है मोज़रेला चीज़। मोज़रेला तो बच्चों को बहुत पसंद आता है, बहुत खाते हैं। बच्चों को बाहर से पराठे लेने की बेहतर है कि आप घर में ही ये चीज़ें दें। थोड़ा सा मेहनत होती है, थोड़ा सा, लेकिन जो जायका आपका अपने हाथों में होता है, माओं के बहनों के हाथ में होता है, बीवी के हाथ में होता है। आप बाहर जाने ही ना दें अपने बच्चों को। बच्चे घर का खा के कहें कि माँ के जायके। ये देखें, आपने फिर इसको यूं करना है, इधर थोड़ा सा लगाना है ताकि ये चिपके नहीं, और उसको यूं रख के थोड़ा सा पहले प्रेसिंग करना है यूं करके। आप जब भी इस्तेमाल करते कलवंजी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। कलवंजी तो आपको पता है उसमें हर बीमारी का इलाज है सिवाय आपकी मौत के, या आपने हदीस भी सुनी होगी। इसमें इस तरह करके इसको ज़्यादा, ये आपने ऑलरेडी पहले ऊपर रख देना है, थोड़ा सा गर्म कर लेना है इसको। इस तरह बेलते जाएं इसको। आपने बिल्कुल चिपका के नहीं करना, वरना हमने पहले भी बात की है कि वो जो है ना साइडों से निकल जाएगा, फिर पराठे फटे फटे रह बनते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर आप मैदा इस्तेमाल करेंगे तो आपका पराठा जो फटेगा नहीं। और इसके ऊपर आपने ये इस तरह करके थोड़ा सा आपने इसको ये कुकिंग ऑयल लगा लेना, यूं करके थोड़ा सा आपने यूं करके कुकिंग ऑयल लगाएं। क्योंकि मैं पराठे अपने तरीके से बनाती हूँ, हर कोई अपने तरीके, लेकिन मेरा थोड़ा सा तरीका ऐसे ही है। मैं कलवंजी का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ क्योंकि कलवंजी का एक जायका भी आता है, वैसे भी इसमें शफा है, तो आप अपने खानों में शफा भी डालें।
اور ساتھ میں اگر فضول کا کچن میں ہے تو فضول باتیں کرنے کی, ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ ورد کرتے جائیں, اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتی جائیں, آپ کے کھانوں میں ذائقہ یقیناً آئے گا. کیونکہ میں خود بھی جب کچن میں ہوتی ہوں تو ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے میں نے تلاوت لگائی ہوتی ہے, اور اللہ کا ذکر, کوئی بھی ذکر جو ہے نا آپ دل میں درود شریف پڑھتے جائیں. درود شریف کا پتہ ہے آپ کو ویسے بھی کتنا اس میں برکتیں ہیں, رحمتیں ہیں, اور آپ کے گھر میں بھی رحمت ہے اور آپ میں بھی رحمت ہوگی. اس کو تھوڑا سا ایسے کر لیں. اسپنج ہوتا ہے میں ربڑ سے کرتی ہوں, اس وقت میرے پاس ہے نہیں اس لیے مجھے یہ استعمال کرنا پڑ رہا ہے, ورنہ برش کے ساتھ ہم گلیز کر لیتے ہیں. تھوڑا سا آپ نیچے سے چولہے کو فلیم ہلکا کر لیں تاکہ ایک دم جلے نہیں. ہوتا یہ ہے کہ آپ اوپر سے تو پک جائے گا, اندر سے وہ کچا رہے گا. اس پوائنٹ پہ آ کے آپ نے آرام کے ساتھ اس کو ایسے رکھ دیں. اس کے بعد آپ نے فلیم تھوڑا سا اونچا زیادہ کر لینا, لیکن ڈالتے ہوئے فلیم آپ کا زیادہ نہیں ہونا چاہیے, اور نہ ہی آپ کا نیچے سے جو آئل ہے وہ زیادہ فلیم کے ساتھ جلنا چاہیے, ورنہ آپ کا جو پراٹھا ہے نا وہ کالا کالا سا بن جائے گا. آپ 1 سے 2 منٹ رہنے دیں. آپ میرے پیج پہ جائیں, لائک کریں اور سبسکرائب کریں مجھے, اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں, اور اس میری ریسیپی کو ضرور آپ فالو کریں, اور اپنی فیڈ بیک دینا کبھی نہ بھولیے گا. اس طرح اس پوائنٹ پہ آپ کرتے جائیں, اس طرح کر کے. آپ اس کو پلٹنے سے پہلے بھی آپ آئل لگا سکتے ہیں, بعد میں بھی لگا سکتے ہیں. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپ نے پہلے لگایا یا بعد میں لگایا. میں پہلے لگا لیتی ہوں. آپ نے پلٹتے ہوئے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے ہاتھ نہ جلیں, بالکل آرام سے یوں کر کے ایسے. دیکھیں اس پوائنٹ پہ یہ جو براؤن سا ہلکا سا ہو جائے. اگر آپ اس کو توے کو پہلے سے ہی آپ زیادہ فلیم پہ گرم کر دیتے, آپ کا تیل بھی جلد دیکھیں جیسے ہی آپ ڈالتے نا تو یہ اوپر والا حصہ جو ہے نا آپ کا جل چکا ہوتا, کالی کالی آپ کی روٹی بنتی ہے. اوپر سے تیل آپ نے پوچھیں کہ اوپر سے پہلے بعد میں بھی لگا سکتے. جی بالکل بعد میں بھی لگا سکتے ہیں. میں نے اس لیے کیونکہ آپ نے اس میں ڈالا ہوا ہے موزریلا چیز. موزریلا چیز کو جب آپ تیل کے بغیر الٹیں گے تو وہ توے کے ساتھ چپک جائے گا. تو اس لیے اگر آپ پہلے سے تھوڑا سا تیل لگا لیتے ہیں تو موزریلا چیز آپ کی چپکے گی نہیں. یہ ہے اس کی ایک ٹپ پراٹھا بنانے کا. تو اس پوائنٹ پہ آپ دیکھتے جائیں, اس کو چیک بھی کرتے جائیں کہ آپ کا کیسا بن رہا ہے, وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا بھی جائے گا. اس کے ساتھ پراٹھا ہو آلو کا, اور اس کے ساتھ آپ کے دھنیا کی چٹنی نہ ہو, گرین چٹنی نہ ہو, تو پھر بھی مزہ جو ہے نا ہاف رہ جاتا ہے. کیونکہ جو بھی آپ بناتی ہیں چیز, اس کے ساتھ اگر پورے لوازمات نہیں ہوتے تو آپ کو اس چیز کا مزہ بھی نہیں آتا. لوازمات کے بغیر اگر چیز نہیں ہوگی تو آپ کے کھانے کا مزہ بھی آدھا رہ جائے گا. بالکل میں یہاں پہ یہ لانا چاہوں گی, اس کو ایسے, اور ادھر اس کو بھی دیکھتے جائیں گے. ایک اس پوائنٹ پہ جا رہا ہے, بالکل یوں آپ پیچھے کر لیں, اوپر مت کریں, کیونکہ اس لیے کہ آپ کے ہاتھ نہیں جلیں. اور پراٹھا تھوڑا سا کڑک کا ہونا تو پھر آلو کے پراٹھے کا مزہ بھی آتا ہے. وہ آتا ہے نا عجیب سی کرسپی سی آتی ہے, وہ آنی چاہیے. اس لیے تھوڑا سا اس کو جو ہے نا لال کر لیں. میں نے آپ سے بولا تھا کہ بالکل اگر آپ گندم کا آٹا پیور لیں گی تو یہ جو ہے نا یہ چیز نہیں آئے گی. اس میں تھوڑا سا اگر آپ میدا ڈال دیں گی نا تو یہ اس طرح اکڑ جائے گا. تھوڑا سا اس کی اسٹف جو ہے نا اچھی بنتی ہے اس کی. بالکل یہ دیکھیں 15 سے 20 منٹ ہم نے لیے ہیں آپ سے, اور آپ کو یہ دیکھیں, یہ جب تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے تو میں آپ کو بتاؤں گی اس کو کاٹتے کیسے ہیں. کاٹ کے آپ جیسی چھٹیاں ہیں آپ بچوں کے لنچ میں بھی دے سکتے ہیں, اپنے ہسبینڈ کو بھی دے سکتے ہیں. جلدی کوئی مہمان آ جائے, جلدی سب چیزیں ڈالیں اور کریں. اب یہ
थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब इसको काटते हैं, लेकिन मैं आपको अभी से काट के बता रही हूँ। रोटी के हमेशा 4 हिस्से करें, ये इस्लामिक पॉइंट भी है कि रोटी को 4 हिस्सों में ही किया जाता है। ये काट के मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि मैं मोज़रेला और उसकी वो चीज़ डाली है। हाइजीनिक, सफाई सुथरा ये खाने में बहुत ज़रूरी है। मैश कभी भी ना करें, साथ साथ उसकी सफाई रखें तो आपको अपने खाने में भी मज़ा। ये देखें, ये चीज़ आएगी। ये वो मसाला है जो हमने ऊपर लगाया था और थोड़ा सा वो निकला है। ये है आपके आलू पराठा, और आप बारिश का मज़ा लें और साथ में आलू पराठे खाएं ग्रीन चटनी के साथ और इंजॉय करें अपनी लाइफ को, अपने खानों को, अपने मज़े को, कुदरत के जायकों को। फ़ाब ये लाए रब्बे को मातो का ज़ेबान, आप अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला ने हमें इसके जायकों को महफूज किया। वस्सलाम, और इंजॉय करें। थैंक यू।